الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو بات کہاں چل رہی تھی ہماری کہ آج جس کو جو چاہتا ہے حضور کی شان میں گستاخیاں کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے حضور کی شان میں بھونکنے لگتا ہے، گستاخی کرنے لگتا ہے۔ جب صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کی جیت ہوئی تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ آخر ان کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے کہ یہ ہارتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ شکست کھاتے نہیں ہیں، اور جب شکست ہو بھی جاتی ہے تو ان کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے کہ جب پھر اکٹھا ہوتے ہیں تو پھر یہ آباد ہو جاتے ہیں، یہ لٹ کے بھی آباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مشورہ ہوا، تو بیٹھ کے جب لوگوں نے سوچا تو ان کے لوگوں نے کہا ان کے پاس جو طاقت ہے وہ کھانے پینے کی طاقت نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس محبت رسول کی طاقت ہے جو انہیں لٹنے نہیں دیتی۔ ان کے پاس محبت رسول کی طاقت ہے کہ جو انہیں برباد ہونے نہیں دیتی، انہیں اجڑنے نہیں دیتی۔ بلکہ بغداد جب تباہ کیا گیا تھا تو کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ بغداد میں پھر اسلام کا بول بالا ہوگا؟ جب بغداد کو تباہ کیا گیا تھا، اور ہر وہ قوم تباہ کر دی جاتی ہے کہ جب ان کے سینوں میں مصطفیٰ کی محبت نہیں رہتی ہے، جن کے دل میں مصطفیٰ کی محبت نکل جاتی ہے، پھر وہ قوم برباد ہونے لگتی ہے۔ بغداد میں کیا ہوا کہ منگولوں کو قبضہ ہوا، بغداد میں منگولوں نے قبضہ کیا۔ اس ٹائم دور تھا، ہلاکو بادشاہ تھا، جام رحمت اللہ علیہ بغداد کی سرزمین پر تھے اور تمام تر مسلمان تھے۔ تو بغداد کی سرزمین پر جب ہلاکو بادشاہ نے اپنی فوج کو بھیجا کہ جاؤ بغداد کا معائنہ کرو، تو جب وہ معائنہ کرنے کے لیے آئے تو بغداد میں معلوم چلا لوگوں کو، تو جام رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے حضور اب تو کیا ہوگا؟ وہ ہلاکو بادشاہ نے لوگوں کو بھیجا ہے، اپنے سپاہیوں کو بھیجا ہے، وہ ہمیں جان سے مار دیں گے، ہمارے بچوں کو بھی قتل کر دیں گے، ہم کو جان سے مار دیں گے، ہم کو بچا لیجئے۔ تو حضرت جام رحمت اللہ علیہ نے اپنے کانسا ان کے پاس ہوتا تھا، انہوں نے اپنے کٹورے کے پلٹ دیا، اپنے کانسے کو زمین میں پلٹ دیا، تو کیا دیکھتے ہیں ان کے سپاہی پورا دن ادھر ادھر گھومتے رہے لیکن بغداد انہیں نظر نہیں آیا۔ جب بغداد نظر نہیں آیا تو واپس گئے ہلاکو بادشاہ کے پاس اور کہنے لگے کہ آج میں نے بغداد کو تلاش کیا لیکن بغداد نظر نہیں آیا۔ اب ادھر یہ جو مسلمان آئے تھے اللہ کے اس ولی کے پاس، جام رحمت اللہ علیہ کے پاس، کہ آج ہمیں بچا لیجئے، ہم گناہوں سے توبہ کر لیں گے، ہمیں گناہوں سے ہم نے توبہ کر لی ہے، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ جب انسان پہ پڑتی ہے تو فوراً انسان توبہ کی طرف، خاموش رہو تھوڑی دیر کے لیے یار، تقریر کرتے ہوئے میرا بالکل من نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ جب بالکل شانتی کا ماحول ہوتا ہے تو میں تقریر کرتا ہوں، اس لیے میرا ماحول ہی نہیں بن پا رہا ہے تقریر کرنے کا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے اگر سننا ہے تو سن لو، ورنہ پھر میں بیٹھ جاؤں گا۔ ماحول بن ہی نہیں پاتا ہے جب انسان سنتا نہیں صحیح سے۔ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو کیا ہوا؟ جام رحمت اللہ علیہ نے کٹورا پلٹا، ان لوگوں نے توبہ کی کہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ جب انسان پر پڑتی ہے تو وہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، لیکن جب بلا پڑتی ہے جیسے ہی ختم ہوتی ہے ویسے ہی وہ کہنے لگتا ہے، اپنے وہ گناہوں میں لگ جاتا ہے، وہ زنا خوری میں ملبس ہو جاتا ہے، وہ سود خوری میں لگ جاتا ہے۔ جیسے ہی جام رحمت اللہ علیہ نے کٹورا پلٹا تو چھپ گیا بغداد، پھر بغداد نظر نہیں آیا۔ تو جب واپس چلے گئے سپاہی تو پھر یہ اپنی اسی عیاشی میں لگ گئے، گناہوں پر لگ گئے۔ ابھی ترکی میں جب زلزلہ آیا تھا تو سارے لوگ، میں نے خود سنا تھا لوگوں کو، مسجد کے باہر آ کے امام صاحب سے کہتے امام صاحب اذان پڑھ دیجئے، زلزلہ آنے والا ہے، زلزلہ آیا ہے۔ اس سے پہلے لوگ جب پڑتی ہے تب توبہ کے لیے نکلتے ہیں، جب اوپر سے چلی جاتی ہے، جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر اسی عیاشی میں لگ جاتے ہیں، پھر گناہ کرنے لگتے ہیں، زنا کرنے والے زنا میں لگ جاتے ہیں، چوری کرنے والے چوری میں لگ جاتے ہیں، عیاشی کرنے والے عیاشی میں لگ جاتے ہیں، وہ سب اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔
جب جام رحمت اللہ علیہ نے کٹورا پلٹا تھا تو سپاہی آ کے دیکھ رہے تھے. سپاہیوں نے معائنہ کیا پر بغداد نظر نہیں آیا. ہلاکو بادشاہ کے پاس گئے, کہنے لگے بادشاہ سلامت بغداد نظر نہیں آیا. کہا تم کیا بات کرتے ہو, بغداد تو سامنے نظر آیا, دکھ رہا یہاں سے بغداد, تم کہتے ہو کہ بغداد نظر نہیں آیا. آخر کیوں نظر نہیں آیا تھا؟ کیونکہ اللہ کے ولی کی دعا تھی, اللہ کے ولی کی یہ طاقت تھی کہ اس نے کٹورے کو پلٹا تھا تو پورا بغداد کٹورے کے اندر سما گیا تھا. تو پھر یہ اپنی عیاشیوں میں جب لگے تو اس نے ادھر پھر دوسرے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ, یہ لوگ کہتے بغداد نظر نہیں آیا, جاؤ تم دیکھو بغداد نظر کیوں نہیں آیا, کہ یہ سچ کہتے ہیں. تو پھر لوگ معائنہ کرنے کے لیے آئے, پھر ان کے سپاہی آئے, اور آنے کے بعد پھر بغداد کے اندر داخل ہونا چاہ رہے تھے کہ پھر یہی مسلمان آ کے اس اللہ کے ولی کے پاس, جام رحمت اللہ علیہ کے پاس آ کے کہنے لگے حضور آج پھر ہمیں قتل کرنے کے لیے آئیں گے, آج پھر آئیں گے, اسلام تباہ ہو جائے گا, اسلام مٹ جائے گا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام مٹ جائے گا, اسلام تباہ ہو جائے گا. ظالم یہ نہیں سمجھتے تھے, کربلا میں 3 دن حسین کو بھوکا رکھا, لوگ سمجھتے تھے کہ حسین بھوکا رہے گا تو اسلام مٹ جائے گا, اسلام ختم ہو جائے گا. لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کسی کی اولاد میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جسے دنیا صابر کلیری کے نام سے جانے گی. جب 12 سال صابر بھوکا رہ کے لوگوں کو لنگر کھلا کے مر نہیں سکتا تو کربلا حسین 3 دن بھوکا رہ کے کیسے مر سکتا؟ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, مذہب اسلام, عظمت اسلام. سبحان اللہ بھائی, سبحان. ایک اور کم کر دیجئے. تو آئے جام رحمت اللہ علیہ کے پاس, کہنے لگے وہ پھر آ رہے ہیں, ہم لوگوں کو قتل کر دیں گے. جام رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا, پھر اپنا کاسا پلٹا, پھر اپنا کٹورا پلٹا. کہا آخر تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضرت ہم پھر توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے کہ آج کے بعد ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے. آج آپ کے ہاتھ پر تائب ہو جا رہے ہیں, کوئی بھی گناہ نہیں کریں گے, اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. جام رحمت اللہ علیہ کی ہاتھوں پہ سارے لوگوں نے توبہ کر لی. جب سب نے توبہ کر لی تو انہوں نے اپنے کٹورے کو پلٹ دیا. جب کٹورا پلٹا تو بغداد کٹورے کے اندر سما گیا. جب بغداد کٹورے کے اندر سمایا تو پھر بغداد چھپ گیا. ان لوگوں نے معائنہ کیا, چلے گئے. ہلاکو بادشاہ کے پاس جانے کے بعد کہنے لگے بادشاہ سلامت آج ہم پھر گئے تھے, ہم نے بغداد کو اتنا تلاش کیا لیکن بغداد ہمیں نظر نہیں آیا. کہا تم کیا کہتے ہو؟ جو دو پہلے معائنہ کرنے کے لیے گئے تھے ہلاکو نے ان کو بھی قتل کر دیا, جو اس بار گئے تھے ان کو بھی قتل کر دیا. کہا اب معائنہ کرنے کے لیے نہیں بھیجیں گے, جنگ ہونے کے لیے جائے گی. لوگوں کو تلاش کیا, سب نے سپاہیوں کو بٹھایا, کہ سب لوگ چلو اب ایک ایک مسلمان کے سر کو تن سے جدا کر دیں گے, ان کو کاٹ کے رکھ دیں گے, ان کو مار دیں گے. جب ہلاکو بادشاہ نے اتنا کہا تھا تو ان لوگوں کو پھر پتا چلا, ان لوگوں کو پتا چلا کہ آج پھر آئیں گے وہ لوگ. آج ان کا ارادہ الگ ہے, آج ان کا ارادہ ہے کہ وہ ہم کو مار دیں گے, آج ان کا ارادہ ہے کہ ہم کو قتل کر دیں گے. تو پھر جام رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے. کہا جام رحمت اللہ علیہ سے, کہا حضور آج پھر وہ لوگ آ رہے ہیں, ہم کو قتل کر دیں گے, ہم کو مار دیں گے, ہمارے بچے تباہ ہو جائیں گے, ہمارے بچے مر جائیں گے, آج ہم کو بچا لیجئے. جام رحمت اللہ نے اپنے کٹورے کو اٹھایا تھا, ابھی کٹورا اٹھا تھا کہ غیب سے آواز آئی کہ جام اب کٹورا مت اٹھانا, کیونکہ ایک قوم جب تک اس کو معاف کیا جاتا ہے, جب تک وہ تائب ہوتی رہتی ہے, توبہ کرتی رہتی ہے, لیکن اب ان کا گھڑا بھر چکا ہے, ان کا پاپ کا گھڑا بھر چکا ہے کہ ہر بار تیرے پاس آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ وہ مارنے کے لیے آتے ہیں, مجھے بچا لو. تو تم کتنی بار انہیں بچاؤ گے؟ تو جب جام رحمت اللہ علیہ نے کٹورا پلٹنا چاہا تھا تو آواز آئی تھی کہ اب کٹورا مت پلٹنا, اس لیے کہ اب انہیں ہم نہیں بچائیں گے. غیب سے آواز آئی تھی. جام رحمت اللہ علیہ نے اپنے کٹورے کو نہیں پلٹا. ہلاکو بادشاہ آیا اپنی فوج کو لے کر, ایک ایک مسلمان کو سر سے جدا کر دیا, ایک ایک مسلمان کو کاٹ کے رکھ دیا. بغداد کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا کہ اسلام کا نام لینے والا ہو, بغداد کے اندر کوئی اسلام کا نام لینے والا نہیں تھا, کوئی بھی یہ نہیں تھا کہ اسلام کا نام لیتا ہو. تو جب سب مر گئے, سب کے سر کٹ گئے, سب کو مار دیا گیا, تو پھر ہلاکو بادشاہ نے کھوپڑیوں کا مینار بنایا, مسلمانوں کی کھوپڑیوں کا مینار بنا کے پھر دارو شراب کا ماحول گرم ہوا. اللہ اکبر, دارو شراب پی گئی,
ہلاکو بادشاہ نے مسلمانوں کو قتل کر کے، اور پھر وہاں پر کوئی نام لیوا نہیں تھا. کیا کوئی سوچتا تھا کہ پھر وہاں پر اسلام کا نام لینے والا کوئی آئے گا؟ لیکن انہی منگولوں میں سے اللہ نے ایک کو ہدایت دی، اور انہی منگولوں میں سے ایک شہزادہ نکلا کہ جو تلواریں اسلام کے خلاف چلتی تھیں، پھر وہی تلواریں اسلام کے ہت میں چلی گئیں اور پھر اسلام پھیلا گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آج ہمارے سینوں سے مصطفیٰ کا عشق نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج حضور کا عشق، علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ 3 چیزوں کو یاد رکھ لینا. 3 چیزوں کو اگر تم نے اپنا لیا تو تم یہاں بھی کامیاب رہو گے، مرنے کے بعد وہاں بھی کامیاب رہو گے. انشاءاللہ. 3 چیزیں علامہ اقبال نے دی تھی. 3 باتوں کو فالو کرنے کے لیے کہا تھا. مسلمانوں ذرا غور سے سن لینا، توجہ سے سن لینا. علامہ اقبال نے کہا تھا پہلی چیز یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مصطفیٰ کی محبت کو تمہارے اور تمہارے بچوں کے سینوں سے زندگی بھر مرتے دم تک کوئی نہ نکال سکے، تو سب سے پہلا کام یہ کرنا کہ اپنی اولاد کی جب تربیت کرنا تو اپنے اولاد کو مصطفیٰ پر درود پڑھنا سکھانا. سبحان اللہ. اپنی اولاد کو مصطفیٰ پر درود پڑھنا سکھانا. آج تو ہر کوئی اپنی طرف بلاتا ہے. درود عقیدے کو صحت دیتا ہے. آج ہر کوئی اپنی طرف کھینچتا ہے، میں صحیح ہوں میری طرف آ جائیے. نہ جانے کتنے فرقے ہو گئے. میں صراحتاً کوئی بات نہیں، کنایتاً اکثر کہتا ہوں، الکنایۃ ابلغ من السری. کہتے ہیں کہ ایک بات یہ ہے کہ پہلی بات کہ اپنے بچوں کو مصطفیٰ پر درود پڑھنا سکھانا. جب تمہارا بچہ مصطفیٰ پر درود پڑھے گا تو اسے مصطفیٰ سے پیار ہو جائے گا، انشاءاللہ. اس کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت آ جائے گی. اور عقیدہ صحت دیتا ہے یہ درود. بہت سی آج جہاں بھی نکل جاؤ، جس کی بھی تقریر سننے لگو، یوٹیوب کھول کے دیکھو، ہر عقیدے کا انسان بیٹھا ہے اور ہر کسی کی بات ہمیں اچھی لگتی، کیونکہ ہر کوئی عالم نہیں ہوتا ہے نا، ہر کوئی مفتی نہیں ہوتا ہے، تو ہر کسی کی بات تو صحیح پسند ہوتی ہے. حضرت امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا تھا حضور کہ یہ بتائیے کہ ہم یہ پہچان کیسے کریں گے کہ سنی صحیح العقیدہ کون ہے؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا تھا کہ جو اہل سنت ہوں گے وہی اہل حق ہوں گے. تو پوچھنے والا بھی بڑا سیانہ تھا، پوچھنے والا بھی بڑا چلاک تھا. اس نے کہا حضور اس دور میں فرقوں کا دور ہوگا اور ہر آدمی ایک ہی ٹائٹل کا ہوگا، ہر آدمی ایک ہی ٹائٹل ہوگا، اپنی طرف بلائے گا تو لوگ سمجھیں کہ یہی صحیح ہے، لوگ سمجھیں گے کہ یہی صحیح ہے، یہی اللہ کا ولی ہے، چلو اس کی طرف چلیں. تو حضور اس دور میں کیا کریں گے؟ صحیح سنی صحیح العقیدہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو امام زین العابدین کا جواب سنیے. امام فرماتے ہیں کہ جب صحیح سنی کی پہچان کرنا ہے تو سمجھ لینا کہ صحیح سنی صحیح العقیدہ وہی ہے جو مصطفیٰ پر درود پڑھنے والا ہوگا. سبحان اللہ. جو مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہوگا، جو کثرت سے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتا ہوگا وہی سنی ہوگا. اور درود و سلام پڑھنے سے رزق بھی عطا ہوتا ہے اور مصطفیٰ کی زیارت بھی عطا ہوتی ہے.